بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام میں غزوہ احد، جنگ احد کی داستان کی قسط نمبر 9 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، کل ہم بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمیں ہمارے دشمنوں کے پاس لے چلیے، وہ نہیں سمجھتے کہ ہم ان سے بزدل اور کمزور ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم ہم عربوں کی اطاعت نہیں کریں گے، خواہ وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو جائیں۔ ان مناقضات کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات واضح ہوگی کہ اکثریت آپ کی رائے کے خلاف رائے رکھتی ہے، اور آپ کو اس اکثریت کی رائے کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، اور آپ نے اعلان کر دیا کہ آپ دشمن سے جنگ کرنے کے لیے وادی کنات میں جانے کے والے ہیں۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خروج کو پسند نہ کرتے تھے۔ مجلس کے اختتام کے بعد مسلمان نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے چلے گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو نماز پڑھانے کے بعد اپنے گھر گئے اور ہتھیار بند ہوئے اور 2 زریں لی، 2 زریں پہنی، پھر اپنی پوری حربی تیاری کے ساتھ اپنی قوم کے پاس آئے اور ان میں دشمنوں کے مقابلے میں جانے کا اعلان کیا۔ اور جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ انہوں نے دشمن سے لڑنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے مجبور کیا ہے اور دوسرے منصوبے کو اس پر ترجیح دی ہے، تو وہ پشیمان ہوئے، اور انہوں نے آپ کو اطلاع دی کہ وہ اپنی رائے سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں اور آپ کی پہلی رائے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے کہا ہم آپ کی مخالفت نہیں کر سکتے اور نہ آپ کو خروج پر مجبور کرتے ہیں، آپ جو چاہیں آپ ٹھہرے رہیں جیسے کہ آپ نے حکم دیا ہے۔ مگر آپ نے ان کی پیشکش کو قبول نہ کیا اور انہیں خروج کا مصمم ارادہ کیے ہوئے کہا نبی جب مکمل طور پر ہتھیار بند ہو جائے تو اسے مناسب نہیں کہ وہ ہتھیار اتارے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ کر دے، اور میں نے تمہیں اس بات کی طرف دعوت دی مگر تم نے خروج کے سوا ہر بات سے انکار کیا۔ بس جنگ کے وقت تم پر اللہ کی تقوی اور صبر کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور میں جو تمہیں حکم دوں اس کا انتظار کرو، اس پر عمل کرو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1000 جان بازوں کی فوج کے سلار بن کر دشمن کی طرف گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کو 3 دستوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1 میں مہاجرین کا دستہ تھا، آپ نے اس کا حاکم حضرت مصعب بن عمیر البدری القرشی کو عطا کیا۔ نمبر 2 میں اوس انصار کا دستہ تھا، آپ نے اس کا حکم حضرت خباب بن المنذر بن الجموح کو عطا کیا۔ نمبر 3 کے خزرج انصار کا دستہ، آپ نے اس کا حکم حضرت اسید بن حفیر کو عطا کیا تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ منافقین کے ثمر اور سے قبل جیش نبی کی تعداد 1000 جان باز تھی، اور ان کے بالمقابل مشرکین کے 3000 جان باز تھے، اور منافقین کے نمرد کے بعد جیش نبی فقط 700 جان بازوں پر مشتمل رہ گیا، اور مسلمانوں کے پاس 700 زروں کے سوا بچاؤ کا کوئی ہتھیار نہ تھا، جبکہ مشرکین کی فوج میں 700 زرہ فوج تھے، اور مسلمانوں کے پاس تعاقب کے ہتھیاروں میں سے صرف 1 گھوڑا تھا، جبکہ مکی فوج میں 200 گھوڑے شامل تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور سنیتا الوداع سے گزرے تو آپ نے ایک خوب مسلح دستہ دیکھا، اس کا ایک پیادہ دستہ بقیہ فوج سے الگ تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ دستہ یہودیوں سے مولف ہے، جو عبداللہ بن ابی کی حلیف ہے، جو مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا یہ مسلمان ہو گئے کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ تو آپ نے حکم صادر فرمایا کہ انہیں اطلاع دے دی جائے کہ ان کی ضرورت نہیں، وہ واپس چلے جائے، اور آپ نے فرمایا انہیں حکم دو کہ واپس چلے جائے، ہم اہل کفر کے ساتھ مشرکین پر فتح نہیں پائیں گے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ اس مقام پر پہنچے جسے الشیخان کہا جاتا ہے، تو آپ نے اپنی فوج کا جائزہ لیا، اور جب جان بازوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے بہت چھوٹے جوانوں کو واپس کرنے کا حکم دیا جو فوج کی لڑی میں شامل ہو گئے تھے۔ آپ نے ان کی
کم سنی کی وجہ سے انہیں جنگ میں شامل ہونے کی اجازت نہ دی۔ ان جوانوں میں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب، حضرت زید بن ثاقب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید بن ارقم، حضرت البرہ بن عازب اور حضرت اسید بن زہید تھے۔ اور آپ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ہجرت سے 11 سال قبل پیدا ہوئے تھے۔ تو دوستو حضرت عرابہ بن اوس یہ بھی ان کم سن بچوں میں شامل تھے۔ حضرت ابو سعد غدری، حضرت زاد بن حارث انصاری، حضرت رافع بن خدیج، حضرت سمرہ بن جندب، حضرت اسعد بن حبسہ شامل تھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو واپس کر دیا کیونکہ ان کی عمر 15 سال سے کم تھی۔ لیکن اس کے بعد آپ نے ان میں سے کچھ جوانوں کو اجازت دے دی تھی، اور حضرت رافع بن خدیج اور حضرت سمرہ کو باوجود ان کی کمسنی کی جنگ کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت رافع بن خدیج تیر اندازی کے ماہر تھے، اور حضرت سمرہ بن جزم نے اپنی ماں سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع کو اجازت دے دی ہے اور میں اسے پچھاڑ دیتا ہوں، یعنی میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے دونوں سے فرمایا کہ وہ آپ کے سامنے کشتی لڑیں۔ تو ان دونوں نے کشتی کی، اور جب سمرہ رافع پر غالب آ گئے تو آپ نے اسے بھی اجازت دے دی۔ الشیخان کے علاقہ میں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوج کا جائزہ لیا تھا، انہیں شام کا وقت ہو گیا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے مغرب کی اذان دی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی۔ پھر انہوں نے عشاء کی اذان دی، اور آپ نے اس جگہ پر جو مشرکین کے پڑاؤ کے نزدیک تھی رات گزاری، اور آپ نے پڑاؤ کی حفاظت کے لیے ایک چھوٹی سی جماعت کو منتخب کیا جو 50 جوانوں پر مشتمل تھی۔ انہوں نے پڑاؤ کے ارد گرد گشتی کارروائیاں کرتے ہوئے چکر لگاتے رات بسر کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محافظ دستے کی کمان حضرت محمد بن مسلم انصاری کو عطا فرمائی تھی، اور زکوان بن عبد القیس نے اس شب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ طلوع فجر سے تھوڑا عرصہ پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ سفر کیا، اور جب یہ لوگ الشوت میں تھے تو صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی اور ہتھیار باندھے۔ وہ سب ہتھیار باندھے کیونکہ دشمن ان کے نزدیک تھا، وہ اسے دیکھ رہے تھے اور وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس مقام پر عبداللہ بن ابی نے تمرد اختیار کیا اور 300 جان بازوں کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے، حالانکہ وہ جیش نبوی میں شامل ہو کر نکلے تھے، اور یہ سب منافقین تھے، اور یہ منافقین ابن ربی منافقین کے اس دستے کے ساتھ واپس آ گیا، اور اس نازک وقت میں اس احتجاج کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیش نبی سے الگ ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی اور دوسرے نوجوانوں کی بات مانی، حالانکہ جب آپ نے دشمن کی طرف جانے کی فیصلہ کیا تو وہ اس میں آپ کا معارضہ کرتا تھا، اور اس منافق نے اس بات کو اس نازک وقت میں سپاہیوں کو نافرمانی کی ترکیب دیتے ہوئے یوں بیان کیا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی۔ تو دوستو یہیں پہ ہم آج رکتے ہیں، کل ہم اسی جگہ پہ شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔